امام الانبیاء کے غلاموں، پہلی بات یہ ہے، تمہارے میرے آقا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کی حدیث، حضور نے فرمایا کہ تمہاری اس زمین پر، پوری زمین پہ جتنے ذرے ہیں نا، ذرے مٹی اور ریت کے، امام الانبیاء فرماتے ہیں میں اتنی بار گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ تمہاری اس زمین پر جتنے ذرے ہیں، ذرے، وہ ریت کے بھی، مٹی کے بھی، جتنے ذرے ہیں اس پوری زمین پر کتنے ہوں گے؟ کوئی تو تصور میں بھی نہیں آ سکتے کتنے ہوں گے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں تمہاری زمین پر جتنے ذرے ہیں، تمہارا نبی اتنی بار گواہی دیتا ہے میں رب کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ قادیانی کتنے بڑے کافر ہیں، مرزائی کتنے بڑے کافر ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی بھی ہمارا نبی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام الانبیاء کی وہ گواہیاں جو ذروں کے برابر ہیں، ذروں کے برابر، انہوں نے کملی والے کی ہر گواہی کو رد کر دیا۔ اور گواہیاں ہیں کتنی حضور کی؟ ذروں کے برابر۔ تو قادیانیوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی مان کر جتنی گواہیاں دی نا حضور نے اپنے آخری نبی ہونے کی، ان بدبختوں نے اتنی بار ہی کفر کر لیا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جتنے زمین پہ ذرے ہیں نا، مرزائی اتنی تعداد میں کافر ہیں۔ ایک ایک مرزائی کے ذمے اتنا کفر نکلتا ہے کہ جتنی رب کی پوری زمین پہ ذرے بنتے ہیں۔ یہ قادیانی اتنا بڑا کافر ہے۔ کو سمجھ آئیے آپ کو بات؟ ایک طرف حضور کی گواہیاں کتنی ہیں کہ حضور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جتنے ذرے ہیں، اور دوسری طرف قادیانی کہتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی نبی ہے قادیانی، غلام احمد قادیانی ہمارا۔ تو انہوں نے حضور کی اتنی گواہیوں کو رد کیا، تو جتنے ذرے ہیں اتنی بار کافر ہوئے۔ تو یہ تصور کرو کہ کتنے بڑے کافر ہیں قادیانی۔ اور دوسری بات سنیے کہ یہ یہودیوں سے بڑے کافر کیوں ہیں؟ قادیانی عیسائیوں سے بڑے کافر کیوں ہیں؟ یہودی اور عیسائی کافر ہیں کہ نہیں ہیں؟ کافر ہیں، لیکن ان کے نبی کون ہیں یہودیوں کے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسائیوں کے نبی کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودیوں کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، مگر یہودی کافر ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ یہ سمجھ گئے بات آپ؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہمارا اسلام نہیں مانتے، تو یہودی اس لیے کافر ہیں۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، یہودی بے شک کافر ہیں، مگر یہودیوں کا نبی تو اللہ کا سچا نبی ہے نا۔ آپ پہنچ گئے۔ عیسائی کافر ہیں کیوں؟ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہمارے اسلام کو نہیں مانتے۔ عیسائی بے شک کافر ہیں، مگر عیسائیوں کا نبی تو رب کا سچا نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اس روئے زمین پر مرزائی اتنا بڑا کافر ہے کہ اس کا نبی بھی کافر ہے، یہ خود بھی کافر ہے۔ اس کا نبی بھی جھوٹا ہے، یہ خود بھی جھوٹا ہے۔ اور اس بدبخت نے امام الانبیاء کے غلاموں، حضور کی پوری امت کو اس نے گالی دی۔ اس نے حضور کی پوری امت کو اپنی کتابوں میں گالی دی ہے۔ قادیانی نے اس نے کہا مجھے نہ ماننے والے ذریت البغایا ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس بدبخت نے لکھا، کہتا ہے مجھے نہ ماننے والے کنجریوں کی اولاد ہے جو مجھے نبی نہیں مانتے، لیکن دیکھنا کہ میرے رب نے اس کے منہ پہ کیسے تھپڑ مارا ہے۔ اسی کی بات لوٹا دی اس کی ذات پہ، کہتا ہے مجھے نہ ماننے والے کنجریوں کی اولاد، اور اس کا اپنا بیٹا فضل احمد، اس نے اسے نبی نہیں مانا۔
تو وہ کس کی اولاد ہوا؟ یہ دیکھو نا، اس نے کہا حضور کی امت کو گالی دی، مجھے نہ ماننے والے نبی جو مجھے نبی نہیں مانتے، وہ کنجریوں کی اولاد. اور اس کا اپنا بیٹا فضل احمد، اس نے اسے نبی نہیں مانا، وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے. تو اپنے بیٹے نے جب نہیں مانا تو اس کا بیٹا کس کی اولاد ہوا؟ اس کے فتوے کے مطابق کنجری کی اولاد. تو جس کے گھر میں کنجری ہو وہ خود کتنا پاک، تو وہ کنجری اس کی بیوی بنی نا. اور وہ کنجری جو اسے نبی مانتے ہیں ان کی ماں بنی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو اللہ رب العزت نے کس طرح بدلہ لیا کہ تو حضور کی امت کو بھونک رہا ہے، تیرے اپنے بیٹے کو ہی تیرے خلاف کھڑا کروں گا. فضل احمد نے اسے نبی نہیں مانا، اور جب وہ مر گیا تو اس نے اسی لیے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا کہ چونکہ اسی مجھے مانتا نہیں تھا. مگر اللہ نے بتا دیا کہ خود تیرے گھر میں کنجری رہتی ہے، خود تیرے گھر میں. تو حضور کی پوری امت کو کہہ رہا، لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ قادیانیت ہے کیا. ہمارے جو ٹانگے ریڑے والے ہیں نا اور کھوکھوں والے عام لوگ وہ یہ لفظ سنتے تو رہتے ہیں، ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تو وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ عقیدہ کیا ہے اور اس سے مراد کیا اور اس کا معنی کیا ہے. تو یہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، محمد الرسول اللہ. قرآن میں اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. تو اب کوئی کہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے تو مومن ہے یا کافر ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا. قرآن کہتا ہے محمد اللہ کے رسول. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ محمد کیا ہے؟ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رب کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، جو رب کا رسول نہ مانے حضور کو وہ بھی کافر، اور جو آخری نبی نہ مانے وہ بھی کافر. کیونکہ یہ دونوں عقیدے مومنوں کو قرآن دے رہا، اللہ دے رہا کہ میرے نبی کو صرف نبی نہیں ماننا، اس کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. اور اس کی کتاب ہے قادیانی کی، کتاب کا نام ہے تذکرہ. یہ قادیانی جو ہے نا مرزائی، یہ اس کتاب کو قرآن سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ غلام احمد قادیانی نے لکھی ہے کتاب. اس میں وہ لکھتا ہے یہ آیت لکھتا ہے محمد الرسول اللہ. یہ سورہ فتح کی آیت ہے قرآن پاک میں. تذکرہ کتاب اپنی میں کیا لکھتا ہے، اوپر آیت لکھ کے کہتا ہے اس آیت میں اللہ نے محمد بھی مجھے کہا ہے، رسول بھی مجھے کہا ہے. یہ اتنا بڑا کفر بکتا ہے، بے حیا باشو ہر چے خواہی کو، اذا فقد الحیاء ففعل ما شئت. حضور فرماتے ہیں جب حیا نہ رہا تو جو مرضی ہے پھر کرتے پھر. جب اس بدبخت نے میں ادب نہ رہا، حیا نہ رہا اور کفر آ گیا تو بھونکتا چلا گیا، بڑھتا گیا. کہنے لگا اس آیت میں اللہ نے محمد بھی مجھے کہا، رسول بھی مجھے کہا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو. ابن مریم کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی آپ کی توہین کی. یہ کہتا ہے حسین کربلا والا، اسے چھوڑ دو. کہتا ہے اس جیسے ہزاروں حسین تو میں اپنے گریبان میں لیے پھرتا ہوں. ان کی توہین کی. اور بدبخت نے میرے رب کی توہین کی. سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے یا مریم، سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا حضرت مریم کو. تو یہ بدبخت لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ یہاں میرے رب نے مریم بھی مجھے کہا ہے. اور آگے جو بکواس کی عورتیں تو نہیں سن رہی، عورتیں تو نہیں ہیں نا.
آگے جو اس نے بکواس کی ہے وہ کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ نے مجھے یا مریم کہہ کر نا مجھے عورت بنایا اور خدا خود مرد بنا اور میرے ساتھ صحبت کی اور میں حاملہ ہو گیا، میں پریگننٹ ہو گیا، اور پھر جب وہ ڈیلیوری ہوئی یعنی جب وہ حمل ظاہر ہوا اور پیدا ہوا تو کہتا ہے وہ پھر میں خود ہی تھا جو پیدا ہوا۔ اس بدبخت نے اتنا بڑا کفر بکا ہے ذات خدا پر۔ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ ایسی باتیں ہیں کہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا احمق، اتنا بڑا گستاخ، اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ کیوں؟ اس کی پشت پر انگریز کا ہاتھ تھا، یہ انگریز کا پالتو کتا تھا، یہ بیج بھی اس کا انگریز نے ہی بویا تھا، اور وہی اس کی پشت پڑائی کرتے رہے۔ اور تحقیق کریں، تحقیق پڑھے لکھے لوگ، کہ مرزائیوں کا سب سے پہلا چینل انٹرنیشنل لیول کا وہ لندن میں بنا اور انگریز نے اس کی پشت بنائی۔ 24 گھنٹے ان کی تعلیمات وہاں عام ہوتی ہیں۔